بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روح زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرح واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح،
اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل، وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو ترعون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازے کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بد صورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں جانے کا سبب بنے اور جہنم کی آگ، سختی اور شدت سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ایسی ہی علمی، معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل داستان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔